بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی تھوڑا مائک قریب کر لیں، آواز کمزور آ رہی۔ جی میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ مائک تو میرے بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ جی استاد جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ دور سے آ رہی ہے آواز انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے ماضی کی علامات کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ماضی کا کون سا صیغہ ہے۔ تو یاد رکھیں ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں زبر آئے گا۔ ماضی کا پہلا صیغہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ زبر آئے گا۔ جیسے زارا با، با کے اوپر زبر ہے، فعلا، نصارا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لفظ ہو ماضی کا اور اس کے آخر میں زبر ہو اور وہ پہلے صیغے کے علاوہ کوئی اور صیغہ ہو۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ نے یاد رکھ لی ہے، ماضی کے صیغے کے آخر میں زبر بھی آنا چاہیے، زبر کے ساتھ وہ حرف جس کے اوپر زبر ہے وہ حروف اصلیہ میں سے ہونا چاہیے۔ وہ کس میں سے ہونا چاہیے؟ حروف اصلیہ میں سے۔ اگر وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے تو پھر وہ ماضی کا پہلا صیغہ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ماضی میں ایک لفظ آتا ہے ضربتا، ماضی میں ایک لفظ آتا ہے ضربتنا۔ اب دیکھیں نون کے اوپر بھی زبر ہے ضربتنا، ضربتا، تا کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن یہ ماضی کا پہلا صیغہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں ہم نے علامت یہ پڑھی کہ زبر ہو، لیکن وہ زبر حرف اصلی پر ہو، جبکہ یہاں تا زبر تا حرف اصلی نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے یہ کس کی علامت ہے۔ ضربتنا، نون کے اوپر زبر ہے شد کے ساتھ، یہ بھی علامت ہے۔ تننا، نون علامت ہے یہاں پر ایک چیز کی، یہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ جب یہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے تو اس کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ اعتبار کس کا ہوگا؟ حرف اصلی کا۔ جیسے پہلے صیغے کے اندر ضربا، یہ با کے اوپر زبر ہے تو زبر آئے گی آخری حرف پر، اور آخری حرف حروف اصلیہ میں سے ہوگا تو وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا۔ نمبر 2، آگے چلیں۔ ماضی کے دوسرے صیغے کی علامت کیا ہے؟ ماضی کے دوسرے صیغے کی علامت ہے اس کے آخر میں الف آئے گا۔ تو جب الف آخر میں آ جائے تو آپ نے آسانی سے اس کو یاد رکھ لینا ہے کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ کس کا صیغہ ہے؟ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ اسی طرح تیسرا صیغہ آتا ہے ضربا، ضربا، ضربو۔ جب کسی لفظ کے آخر میں واو پیش وو آ جائے اور لکھنے میں اس کے بعد الف بھی آتا ہے، لکھنے میں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ آپ قرآن مجید میں کہیں دیکھیں تو واو کے بعد الف بھی لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا ہوتا ہے۔ تو واو اور آخر میں الف، یہ جمع مذکر کی علامت ہے، جمع مذکر غائب کی یہ علامت ہے۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں چوتھے صیغے کی طرف۔ تو تا ساکن، ماضی کے اندر تا 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ نے اپنے انگلیوں پر یاد رکھنا ہے کہ ماضی کے جو صیغے ہیں ان کے آخر میں تا کتنی طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تا ساکن، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، یہ 4 طرح سے تا استعمال ہوتا ہے۔ تا زبر تا، تا ساکن، تا زبر تا، تا پیش تو اور تا زیر تی۔ میں علامات آپ کو یہی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ ماضی میں آپ نے یاد رکھنا ہے تا کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے؟ 4 طریقوں سے۔ تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو اور تا ساکن۔ ماضی کے آخر میں تا ساکن، یہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے۔ ہم اسے بولتے واحد مؤنث غائب ہے، لیکن اس کا جو صحیح نام ہے، یہ بولنے میں غلطی ہوتی ہے، ہم سب سے ہوتی ہے، اس کا جو صحیح نام ہے وہ ہے واحدہ مؤنثہ غائبہ۔ واحدہ مؤنثہ غائبہ کی یہ علامت ہے تا ساکن۔ اور جو تا زبر تا ہے یہ واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے۔ تا زبر تا، یہ کس کی علامت ہے؟ واحد مذکر مخاطب کی۔ اور تا زیر تی، یہ واحدہ مؤنثہ کی مخاطبہ کی علامت ہے۔ تا زیر تی یہ کس کی علامت ہے؟ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کی۔ اور تا پیش تو، تا پیش تو، یہ واحد مؤنث اور واحد مذکر متکلم کی علامت، واحد مؤنث اور واحد مذکر متکلم کی علامت ہے۔ یعنی متکلم کے لیے آتا ہے جب متکلم واحد ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو تا کو मैंने आप समझा दिया कि ता 4 तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब ता की बहस हमारी खत्म हो गई। ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़ाराबत। आगे आ जाते हैं ज़ाराबता। ता अलिफ ज़बर ता जब माज़ी के आखिर में आए तो ये तस्निया मुअन्नसा गायब, तस्निया मुअन्नस गायब की अलामत है। तस्निया मुअन्नस गायब की अलामत है। ता अलिफ ज़बर ता, ये किसकी अलामत है? तस्निया मुअन्नस गायब। जब भी माजी के आखिर में ता अलिफ ज़बर ता है तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि ये माजी का सीगा है और माजी में से भी ये तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा है। ज़ाराबता। अब ज़ाराबत, ज़ाराबता, ज़ारब ना, नून जबर ना जब आखिर में आ जाए और उसका माकबल साकिन है, नून जबर ना और माकबल साकिन, ये कहीं पर भी आ जाए, आप देखते हैं लफ्ज के आखिर में नून जबर ना है और उसका माकबल साकिन है, तो ये जमा मुअन्नस गायब की अलामत है। ये किसकी अलामत है? जमा मुअन्नस गायब की अलामत है। उसके बाद आ जाते हैं ज़राबता, ये मैं बता चुका हूँ। फिर आ जाता है ज़राबतुमा। तुमा जो है ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर की मिसाल है, अलामत है। तुमा ये किसकी अलामत है? तस्निया मुज़क्कर हाजिर की। फिर आ जाता है ज़राबतुम, तुम का लफ्ज़ हम उर्दू में भी बोलते हैं, ये आता है जमा मुज़क्कर मुखातब के लिए। ज़राबतुम ये किसके लिए आता है? जमा मुज़क्कर मुखातब के लिए। उसके बाद आ जाता है ज़रबतुम, ज़रबती, ताज़रती, वो भी बता चुका हूँ कि वो वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत है, ज़रबती। ज़रबतुमा, अच्छा देखें, तुमा जो है ना, तुमा ये तस्निया के आखिर, तस्निया हाजिर के आखिर में आएगा, तस्निया हाजिर। अब वो तस्निया मुज़क्कर हाजिर भी हो सकता है, तस्निया मुअन्नस हाजिर भी हो सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि तुमा हम देख रहे हैं माजी के अंदर 2 जगह आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 जगह वो इसलिए आ रहा है कि तुमा का लफ्ज जो है ये तस्निया हाजिर की अलामत है। वो तस्निया हाजिर मुअन्नस भी हो सकता है, वो तस्निया हाजिर मुज़क्कर भी हो सकता है, तो इससे परेशान होने की बात। हम उर्दू में भी ऐसे बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप मर्द हो उसको भी कह देते हैं कि यार तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम का लफ्ज हम वहां बोल देते हैं। अगर औरतें हो तो वहां भी यही कहते हैं तुम दोनों। तो उर्दू में भी इसमें फर्क नहीं किया जाता, अरबी में भी इसके अंदर फर्क नहीं किया जाता। तो माँ का लफ्ज जब आखिर में आएगा वो तस्निया हाजिर की अलामत है, चाहे वो फिर तस्निया हाजिर मुज़क्कर हो या तस्निया हाजिर मुअन्नस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है ज़रबतुन्ना, तुन्ना, ता नून पेश तुन, नून जबर ना, तुन्ना, ये जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत है। ये किसकी अलामत है? जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत है, ज़रबतुन्ना। उसके बाद है ज़रबतु, वो भी बता चुका हूँ, और ज़रबना, नून अलिफ जबर ना, ये अलामत है जमा मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम की। यानी एक से ज्यादा हो, चाहे वो मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जमा मुतकल्लिम की अलामत है। तो देखें टोटल 7 अफ़आल है हमारे पास। अफ़आल हमारे पास कोई ज्यादा नहीं है। कितने अफ़आल है टोटल? सब के अंदर 7 अफ़आल है। तो एक आज फेल माजी की अलामत हमने पढ़ ली है, तो अगर हम एक फेल की अलामत भी रोजाना याद करें तो 7 दिनों के अंदर हमें ये 7 अफ़आल की अलामत याद होगी। कोई भी सिगा हमारे सामने आएगा, हम ऐसे 1 मिनट में बता दें कि ये सिगा इस चीज का है, तो आपने अलामत याद रखनी है। अलामत से बहुत आसानी हो जाती है सीगा को पहचानने में, फिर तर्जमा करने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर बंदे के जहन में अलामत हो कि यार देखिए तर्जमा नहीं आता आपको, आपको नहीं पता मिसाल के तौर पर कि ज़राबा का तर्जमा क्या है, आपको नहीं पता ज़राबू का तर्जमा क्या है, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि जब लफ्ज असली हो उसके ऊपर जबर हो तो वो वाहिद मुज़क्कर गायब की अलामत है। तो आप तर्जमे में कम से कम इतना ख्याल रखेंगे कि तर्जमा करते हुए वाहिद मुज़क्कर गायब वाला आप तर्जमा करेंगे, इतना आपको पता चल जाएगा। फिर जब आपको मस्तर का तर्जमा बता दिया जाएगा तो आप तर्जमा करने पर भी क्या हो जाएंगे? कादिर हो जाएंगे। मसलन मैं कहता हूँ कि अज़्ज़रबु, इसका तर्जमा है मारना। अब ये अज़्ज़रबु मस्तर है, इसका तर्जमा क्या है? मारना। अब आप माजी की अलामत भी पढ़ चुके हैं, अब आपके सामने लफ्ज आता है ज़राबा, तो आपको पता है यार इसके आखिर में बा हुरूफ असलिया में से है, क्योंकि हम इस तरह वजन करते हैं तो वो बनता है फ़ाला। बा जो है हरूफ असलिया में से, और हमने सब के सबक में पढ़ा है कि हरूफ असलिया में से आखिरी हर्फ के ऊपर जब जबर आ जाती है तो वो अलामत बनता है माजी के पहले सीगे की, वाहिद मुज़क्कर गायब की। तो आप पहले देखेंगे कि तर्जुमा मैंने माजी वाला करना है, मुस्तकबिल वाला नहीं करना, हाल वाला नहीं करना, और करना भी मुज़क्कर वाला है। तो आप क्या तर्जुमा करेंगे? मारा, यानी माजी के अंदर मारा। किसने मारा? उस एक मर्द ने जो गायब है आपसे।
जो आपसे क्या है, गायब है, आप उसकी बात कर रहे हैं, ज़ाराबा। इसी तरह आपके सामने लफ्ज आ जाता है ज़ाराबा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यार मैं पढ़ चुका हूँ, मसदर का तर्जमा था मारना। अब ज़ाराबा मेरे सामने आया है, इसके आखिर में अलिफ तस्निया का है, इसके आखिर में अलिफ क्या है, तस्निया का। और यहाँ पर ये है भी तस्निया का लफ्ज और है भी तस्निया मुजक्कर गायब, क्योंकि ये अलिफ का आखिर में आ जाना ये तस्निया मुजक्कर की गायब की अलामत है। तो आप सोचेंगे कि यार तर्जमा मैंने यहाँ एक वाला नहीं करना, दो से ज्यादा वाला भी नहीं करना, क्योंकि ये तस्निया की अलामत है, तो मैंने तर्जमा भी तस्निया वाला करना है। तो आप आराम से तर्जमा कर लेंगे कि ये है भी माजी का सीगा, कि मारा, कब मारा, माजी के अंदर, उन दो मर्दों ने, क्योंकि ये तस्निया मुजक्कर गायब है, उन दो मर्दों ने मारा। इसी तरह ज़राबू को आप देखेंगे कि यार मैं पढ़ चुका हूँ, अज़रबु मसदर जो है इसका तर्जुमा था मारना। अब मेरे सामने सीधा आया, मुझे अलामत का पता है कि जब किसी लफ्ज के आखिर में वाव आ जाए और उसके बाद लिखने में अलिफ भी आता है, कभी लिखा जाता है कभी नहीं लिखा जाता, इसका भी कुछ कवायद है, उन सर आगे चलकर हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखने के कभी वाव के बाद अलिफ लिखा जाता है, कभी वाव के बाद अलिफ नहीं लिखा जाता। आप कुरान मजीद में काफी सारे मकामात पर देखेंगे कि अलिफ लिखा होता है, कहीं नहीं भी लिखा होता। तो बहरहाल जब आखिर असल इसमें अलामत वाव है, असल क्यों वो पढ़ी भी जाती है, तो आखिर में वाव जो है ये जमा की अलामत है। जब वाव जमा की अलामत है तो आप तर्जमा जमा वाला करेंगे। और आपको ये भी पता है कि मस्तर का तर्जमा जो वो है मारना, तो मैं तर्जमा क्या, और है भी माजी, तर्जमा क्या करूंगा कि मारा उन सब मर्दों ने। अब सब का तर्जमा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि जमा है, जमा का इतलाक सब पर होता है, तीन से ज्यादा जितने भी हो सब पर जमा का इतलाक हो जाता है। तो इस तरह अलामत आपको याद होगी और मस्तर का सिर्फ आपको तर्जुमा बता दिया जाएगा, तो आप हजारों लाखों अल्फाज याद करने पर, उनको समझने पर कादिर हो जाते हैं। तो ये गर्दानों के याद करने का फायदा है। अब एक बंदे को गर्दान नहीं आती, उसको अलामत याद नहीं है, आप उसको बार बार बताएंगे कि यार ये माजी का सीगा है, ये इसके अंदर तस्निया की अलामत है, ये जमा की अलामत है, इसलिए हम ये तर्जुमा कर रहे हैं। लेकिन एक बंदे को गर्दान याद है, और गर्दान याद होने के साथ साथ उसको अलामत भी पता है कि पहले सीगे की ये अलामत है, दूसरे की ये अलामत है, तीसरे की ये अलामत है, जब उसको अलामतों को पता होता है तो वो आसानी से तर्जमा करने पर क्या हो जाता है, कादिर हो जाता है। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ, अच्छा ये माजी मालूम की भी यही अलामत है, माजी मजहूल की भी यही अलामत है, तो मुतलकन माजी की ये अलामत है। तो माजी आज हमारी कवर हो गई है। तो माजी के कवर, अब रोजाना हम एक फेल की इंशाल्लाह अलामत भी पढ़े तो 7 अफआल है, 7 दिनों में ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम अस्मा की तरफ जाएंगे, तो अस्मा में से आज एक ही संख्या हम इंशाल्लाह अलामत पढ़ेंगे भी, क्योंकि वो इजरा में हमारे पास इसम आ रहा है। तो देखें यहाँ सूरत नास मेरे सामने खुली हुई है, पूरी सूरत नास में पूरी, ये यहाँ से देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर पहले लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो सुलासी मुजर्रद सही में से हो। सुलासी मुजर्रद के यहाँ पर अल्फाज है, लेकिन सही में से कोई लफ्ज नहीं है, इसलिए हम इससे फिलहाल बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कल के सबक में पढ़ा था कि सही किसको कहते हैं। तो अगर मैं सही को छोड़कर और सीधे आपको हल करवाने शुरू कर दूंगा तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था सही वो लफ्ज होता है कि जब हम उस लफ्ज का वजन करें, तो वजन करने में फा, आइन और लाम के मुकाबले में हरूफ इल्लत भी ना हो, एक जिन्स पे दो हरूफ भी ना हो, और हमजा भी ना हो। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये लफ्ज आ रहा है आपके सामने, हमजा आइन वाव और, हमजा आइन वाव और जाल के साथ। अब इसका, अच्छा ये ना इसमें थोड़ा सा कायदा भी लगा हुआ है, तो अभी हम इसको छेड़ नहीं रहे, मैं वैसे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम, ये है सुलासी मुजर्रद में से, ये जो लफज है हमजा आइन वाओ और जाल, ये सुलासी मुजर्रद में से। लेकिन अभी मैं सीधा आपको हल नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहा, इसलिए कि फिलहाल हमारी इससे बहस नहीं है, हम इसको पढ़ा नहीं है, जब इसको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह इस सीगे को मैं हल करवा दूंगा। अच्छा इसी तरह इसमें ये सीगा आ रहा है, या वाओ, मैं लफज नहीं पढ़ूंगा, लफज आपने पढ़ना है, फिर आपने वजन भी करना है, या वाओ सीन वाओ और सीन। अब इसका आप में से कोई तालिब इल्म वजन करे, और ये है रुबाई मुजर्रद। जैसे हमने लफ्ज पढ़ा था ना बाशारा, उसका मुजारे भी हमने पढ़ा था युबाशिरु, युबाशिरु, उसका वजन क्या था, युफालिलु, युफालिलु। और हम पढ़ चुके हैं कि जब वजन के अंदर दो लाम आ जाए, वजन के अंदर कितने लाम आ जाए, दो, तो वो सुलासी नहीं होता, वो क्या होता है, रुबाई होता है। हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो युवस्विसु में कितने लाम आ रहे हैं वजन करने में, वजन करे कोई साथी माशाल्लाह,
دو لام آ رہے یفعلل وزن کریں پڑھیں، آپ شرمائے نہیں، اللہ خیر کرے، آپ پڑھیں یفعلل یفعلل یفعلل، تو دو لام آ رہے ہیں نا، تو دو لام آئیں گے تو آپ نے بلا جھجک کہہ دینا ہے کہ یہ ثلاثی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، رباعی ہے، رباعی ہے تو اس کو ہم رباعی کے اندر لے کر جائیں گے، لیکن چونکہ ہم نے اس کی علامات فی الحال نہیں پڑھی، میں نے آپ کو ماضی کی علامات ہی بتائی ہیں، تو ماضی کی علامات تک ہی ہم محدود رہیں گے۔ اچھا اوپر ہم کھولتے ہیں سورۃ الفلق، سورۃ الفلق کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک لفظ آ رہا ہے، فا زبر فا، لام زبر لا، اور قاف زبر فا۔ اب اس میں دیکھیں حروف اصلی ہے فا، لا اور قاف، کیونکہ قاف، اور جب ہم اس کا وزن کرتے ہیں تو وہ ہے فاعل، فا زبر فا، عین زبر عا، لام زبر لا، فاعل۔ اب یہ ماضی کا پہلا صیغہ، یہ ماضی کا کیا ہے، پہلا صیغہ۔ اب آپ کو دیکھیں ترجمہ اس کا فرض کرو نہیں بھی آتا، پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف کے سبق کے اندر پڑھا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر زبر آ جائے اور لفظ کا جو آخر ہے وہ حرف حروف اصلیہ میں سے، قاف یہاں پر حروف اصلیہ میں سے، تو وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے۔ اب آپ ماضی کی گردان بھی یاد کر چکے ہو، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک گردان آپ یاد کریں گے تو ہزاروں الفاظ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے ماضی کی گردان یاد کی، ضربہ سے بھی یاد کی، سمع سے بھی یاد کی، فتح سے بھی یاد کی، تو خلق کی پوری گردان پڑھنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف کبیر آپ کو ایک کم از کم اچھے سے یاد ہو۔ جس کو ضربہ والی یاد ہے اس کے لیے خلق والی گردان پڑھنا بالکل مشکل نہیں ہے، جس کو نصر والی گردان یاد ہے اس کے لیے خلق والی گردان پڑھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ خلق، خلق، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا۔ اب دیکھیں کوئی فرق بھی نہیں ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے، جیسے آپ نے ضربہ کی گردان یاد کی ماضی کی، جیسے نصر کی آپ نے گردان یاد کی ماضی کی، جیسے فتح کی گردان یاد کی ماضی کی، بالکل ویسے، اور اس کا ماضی مجمول بھی ایسے ہی آئے گا جیسے استاد آپ نے جی وہاں پڑھا یہ زوریبا۔ استاد جی یہ 1 2 3 4 5 والا مائک تو بند کروا دیں، آواز ادھر پتہ نہیں کوئی پڑھ رہے قرآن شریف میں، آواز نہیں ایک منٹ، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو گئی پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے بھی آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک منٹ رکیے۔ اچھا ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ خالق، اب دیکھیں میں نے کل آپ کو وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک گردان یاد کرو ہزاروں الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب جن طلباء نے ماشاء اللہ یاد کیے صرف صغیر صرف کبیر، اب کوئی بھی صحیح کا لفظ آئے گا ثلاثی مجرد کا تو وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ہاں کہیں کی غلطی آ جائے گی اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بالکل بھی اس کو پڑھنے میں مشکل نہیں ہونے والی۔ تو خالق کا لفظ آپ کے سامنے میں نے پڑھا، آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ بولے، ضربہ کے ساتھ یا فتح کے ساتھ یا نصرہ کے ساتھ کوئی فرق نظر آیا؟ نہیں سر، نہیں نہیں سر۔ نہیں آیا۔ اب دیکھیں میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا مصدر کا، ماضی کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ اب اس کا مصدر ہے الخلق، الخلق کا معنی ہے پیدا کرنا، الخلق یہ مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہے پیدا کرنا۔ تو خلق اس کا ترجمہ کیا کریں گے ساجد بھائی؟ خلق کیا ترجمہ پیدا کریں گے اس کیا کا؟ اس ایک نے۔ ہاں پیدا کیا اس ایک نے، اب اس ایک سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں ضرب مارا اس ایک مرد نے، یہ جو مرد کا لفظ ہم لگاتے ہیں نا یہ بطور علامت پہ لگاتے ہیں، تو اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پیدا تو اللہ نے کیا، ہم نے ترجمہ کیا تھا مرد والا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے، تو پیدا کیا اس ایک نے یعنی اس ایک اللہ تعالیٰ نے، تو وہ جب مرد کا لفظ ہم لگاتے ہیں تو وہ بطور علامت پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی طرح میں شاہ نواز بھائی سے پوچھتا ہوں، شاہ نواز بھائی اس کا دوسرا صیغہ کیا بنے گا آپ بتاؤ؟ خلقا الف خلقا، شاباش۔ آخر میں آ جائے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خلقا آپ نے اس کو کیا، آپ نے خلقو نہیں کیا، آپ نے خلقت نہیں کیا، کیوں آپ نے خلقا کیا استاد جی دوسرا ابھی ہم صیغہ؟ نے علامات میں بتایا کہ جو تثنیہ ہوگا اس کی آخر میں علامت آئے گی الف کی، تو اس لیے میں نے پھر آگے الف زبردست، لگایا آخر میں۔ اب آپ اس کا تسنیہ والا ترجمہ بھی کریں۔ پیدا کیا ان دو مردوں نے۔ پیدا کیا ان دو مردوں نے، زبردست، پیدا کیا ان دو خداؤں نے تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا تو ہمارا ایک ہی ہے، لیکن ترجمہ سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ پیدا کیا ان دو مردوں نے۔
اسی طرح آئی فون 11 پرو میکس، اب وہ بھائی کا نام کیا ہے تو وہ بتائیں گے کہ تیسرا سیگا اس کا کیا بنے گا، تیسرا سیگا وہ خود بتائیں گے، کوئی بات نہیں، عرفان بھائی بتائیں گے، عرفان بھائی تیسرا سیگا بنائے اس کا۔ جی اس کا تیسرا ہے فلاقو. شاباش، آخر میں آپ نے غور لگا دیا، اب اس کا ترجمہ بھی کریں آپ۔ مارا اس ایک، مارا اس نہیں، ایک اس کا دو مصدر ہے الخلق، پیدا کرنا۔ الخلق، پیدا کیا اس دو مردوں نے، یا پیدا کیا نہیں، ان. واؤ کس کی علامت ہے؟ واؤ کس کی علامت ہے؟ آخر میں واؤ ہو، کس کی علامت ہے؟ ماضی کی علامت. نہیں، ماضی کی نہیں علامت، واؤ علامت ہے جمع مذکر غائب کی۔ جی تو اب ترجمہ کرتے ہوئے آپ جمع مذکر والا ترجمہ کریں۔ جی پیدا کیا اس ایک مرد، جم یا نہیں پیدا بیٹے، جمع والا، جمع والا۔ پیدا کیا ان دو. دو تو تسنیہ ہے، دو تسنیہ ہے، جمع ہوگا پیدا کیا ان سب مردوں نے۔ سب مرد. محمد عرفان بھی کل آپ نے مجھے ماضی کا ترجمہ سنانا ہے، پوری ماضی کا، کسی ایک لفظ کو لیں، اس کی ماضی بنائیں، اس کے واحد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تسنیہ کا کیا ہوتا ہے، جمع کا کیا ہوتا ہے، آپ نے خود مجھے بتانا ہے کہ سر جی میرے ذمہ یہ کام لگا تھا، میں کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے عرفان بھائی؟ جی اس کا ترجمہ یہ کریں گے۔ علامات جو میں نے بتائی ہیں ریکارڈنگ سنیں، اگر ابھی تھوڑا سا سننے میں کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو سنیں، اور علامات کو خوب یاد کریں، اور علامات کو یاد کرنے کے بعد پھر اس کے ترجمے کو آپ یاد کریں، ایک دفعہ یاد کرنے کے ساری زندگی کے لیے پریشانی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی عرفان بھائی؟ اچھا، آگے ہے میرے پاس محمد حماد الرحمان بھائی، حماد الرحمان بھی آپ اس کا چوتھا سیگا بناؤ، خالقہ سے۔ خلقت. خالقت، شاباش، اب یہ تا ساکن کس کی علامت ہے؟ یہ واحد مؤنثہ غائبہ کی علامت. واحدہ مؤنثہ غائبہ کی علامت ہے، شاباش۔ آپ مجھے بتاؤ یہ تا ماضی میں کتنی طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ جی سر جی. تا، تا جو ہے تا، یہ ماضی کے اندر کتنے جی طریقوں جی سے استعمال ہوتا ہے؟ سر جی 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک چار طریقوں سے، ساکن، اور زبردست ہو گیا۔ ایک جی سر جی، ایک ساکن، ایک فتح کے ساتھ، ایک ضمہ، اور ایک کسرہ کے ساتھ. زبردست ہو گیا، تا ساکن واحدہ مؤنثہ غائبہ کی علامت ہے، اور تا زبر تا کس کی علامت ہے؟ سادہ پڑتا سر جی واحد، سر جی واحد مذکر حاضر کی علامت ہے سر. شاباش، اور تا زر تی کس کی علامت ہے؟ سر جی وہ واحد مؤنث حاضر کی علامت. زبردست ہو گیا، اور تا پشتو کس کی علامت ہے؟ سر جی واحد متکلم کی علامت. اچھا، اب یہ واحد متکلم کا صیغہ بنے گا خلق تو، آپ اس کا ترجمہ کرو سوچ کے کہ کیا ترجمہ اس کا میں کروں گا۔ سر جی میں نے پیدا کیا. زبردست ہو گیا، ماشاء اللہ، آپ کو تو سمجھ آنا شروع ہو گئی، اللہ کے شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں، دوبارہ ہم محمد شاہ نواز بھائی کی طرف جاتے ہیں۔ محمد شاہ نواز بھی آپ خالقہ سے مجھے ماضی مجہول کی گردان سناؤ۔ جی استاد جی، خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقت، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا۔ زبردست۔ اچھا مجھے آپ بس میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، ماضی معلوم کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پر فاعل کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا خالقہ اس نے مارا، وہ اس جو ہے وہ فاعل ہے، خالقہ ان دونوں نے مارا، وہ جو دونوں ہے یہ فاعل ہے۔ لیکن ماضی مجہول میں آپ نے ترجمے میں ذکر کرنا ہوتا ہے مفعول کا، فاعل کا آپ ذکر نہیں کرتے، جیسے خلی کا اس کو پیدا کیا گیا، یہ جو اس کو ہے یہ مفعول ہے آپ کا۔ اسی طرح خلقا ان دونوں کو پیدا کیا گیا، ان دونوں ہے یہ آپ کا مفعول ہے۔
تو یاد رکھیں کہ معروف کی جو گردانیں ہوتی ہیں وہاں پر فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مجہول کی جو گردانیں ہوتی ہیں وہاں پر مفعول کا تذکرہ ہوتا ہے، فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ علامات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مجہول اور معروف میں فرق کیا ہے۔ معروف کے اندر فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے اور مجہول کے اندر کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ بولے سارے ساتھی، مفعول کا۔ مفعول کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کو آپ نے پچھلے سال پڑھا ہوگا نائب فاعل۔ آپ اس کو کیا بولتے ہو؟ نائب فاعل۔ یہ نائب نائب فاعل۔ فاعل اس کا ایک نام ہے، اور اصل میں یہ مفعول ہی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہی ہوتا ہے۔ اس کو نائب فاعل اس لیے بول دیتے ہیں کہ وہ مفعول کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جگہ تھوڑی سی چینج ہوئی ہوتی ہے، بس اتنا سا فرق ہے، باقی یہ ہوتا مفعول ہی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماضی کی گردانیں بھی آپ کو یاد ہو گئی، علامات بھی یاد ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ خلق، اب یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید کی ہے؟ یہ مجھے شاہ نواز بھائی بتائیں گے، کیونکہ ہم یہ بحث پڑھ چکے ہیں۔ خالقہ استاد جی، ہاں، خلق یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ثلاثی مزید کی کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ استاد جی اس کے اندر جو حمزہ ہوتا ہے وہ اضافی ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ حمزہ نہیں آ رہا ثلاثی مزید فی والا، اس میں جو حروف ٹھیک ہے، آپ نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی بولنے میں ہی غلطی ہو رہی ہوگی۔ حمزہ کوئی ضروری نہیں ہے، حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف بھی ہو سکتا ہے۔ جی استاد جی، ثلاثی مزید فی میں کیونکہ ایک اور حرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ 3 حروف ہے اس لیے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ لیکن اس کو دیکھیں نا شاہ نواز بھی، ہم جب دوسرا سیگا پڑھتے ہیں خلقہ، اس میں تو الف زائد آ جاتا ہے، تو اس کو پھر آپ ثلاثی مزید کی بنا دینا۔ لیکن استاد جی وہ جو الف آ رہا ہے وہ علامت کے طور پہ آ رہا ہے، وہ حرف نہیں ہے، وہ ہم علامت کے لیے لا زبردست رہے ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ دیکھیں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ، کہ الف یہاں پر آیا ہے، بے شک زائد ہے، فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ بطور حرف زائد کی استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر الف بطور علامت کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے پہلا سیگا، پہلے سیگے کے اندر کوئی حرف زائد ہوگا تو ہم اس کو مزید کی میں لے جائیں گے، پہلے سیگے کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، باقی سیگوں میں بے شک آ جائے حرف زائد، ہم اس کو مزید کی میں نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ کو بات سمجھ بھی آئی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ سمجھائی بھی ہے۔ اچھا جی، حماد الرحمان بھائی، اب خالقہ سے آپ مضارع پڑھیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے آپ ناصبہ سے ینصرو پڑھتے ہیں، تو خالقہ سے کیا بنے گا حماد الرحمان بھائی؟ مضارع استاد جی معلوم۔ پوری گردان پڑھو، ہاں، گردان پڑھیں، گردان۔ استاد جی پوری گردان پڑھو جی۔ جی جی، پوری گردان یخلق پڑھیں۔ یخلقان یخلقون، تخلق تخلقان یخلقن، تخلق تخلقان تخلقون، تخلقین تخلقان تخلقن، اخلق نخلق۔ زبردست ہو گیا۔ دیکھو کل میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ آپ ایک دفعہ یاد کر لو گے تو آگے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں حماد الرحمان بھائی نے اب یخلق سے مضارع مجہول بھی پڑھیں گے، آپ مضارع مجہول بھی پڑھو۔ یخلق یخلقان یخلقون، تخلق تخلقان یخلقن، تخلق تخلقان تخلقون، تخلقین تخلقان تخلقن، تخلق نخلق۔ زبردست ہو گیا ماشاءاللہ۔ دیکھیں اب ایک لفظ آپ نے یاد کیا، گردان یاد کی، کوئی بھی لفظ آ جائے پڑھنے میں انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آج ہم نے ماضی کی انشاءاللہ پوری علامات بھی پڑھ لی اور دیکھ بھی لیا کہ کوئی بھی صیغہ آ جاتا ہے تو ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، ماضی معلوم کا ترجمہ کس طور پر ہوتا ہے، ماضی مجہول کا ترجمہ کس طور پر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ماضی کے بعد مضارع کی علامات فی الحال نہیں پڑھیں گے، پڑھاؤں گا لیکن فی الحال نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ کل ہمارے پاس اس صورت میں آ رہا ہے اس میں فاعل، دیکھیں یہ بھی اس میں فاعل ہے، وقبہ، پھر ماضی آ گیا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب یہ حال زبر ہا سین زیر سی، یہ جو ہے یہ بھی اس میں فاعل ہے۔ تو ہماری چونکہ ترتیب میں اس میں فاعل پہلے آ رہا ہے صورت کے اندر، تو ہم کل انشاءاللہ اس میں فاعل کی گردان آپ نے ضاربون سے یاد کی ہوگی، ناصرون سے کی ہوگی، سامعون سے کی ہوگی، اور مکسر کے صیغے خاص طور پر ان دونوں سے، یہ آپ کے ذمہ کا کام ہے، غاسقین، اور اسی طرح یہ حال زبر ہا سین زیر سی دال دو زیر گن، یہ والا جو دو الفاظ ہیں آپ نے اس سے اس میں فاعل کی مکمل گردان 17 صیغوں والی وہ یاد کر کے آنی ہے، یہ آپ کے ذمہ کا کام ہے۔ اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ دو کام ہے، ایک اس میں فاعل کی گردان کو یاد کرنا جو 17 صیغوں والی ہے،
اور نمبر 2 آپ کا کام ہے ماضی کی علامات کو یاد کر کے آنا کہ ماضی میں صیغوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، صیغوں کو پہچاننے کی علامات کیا ہے۔ تو آج کا سبق ہم انشاءاللہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔